وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 پہ ہیں آج، اور ہم پہلے ساتھ ساتھ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اور ساتھ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی یہ جو آج ہم آیت کریں نا 62، یہ قرآن پاک کی سب سے مشکل آیات میں سے آتی ہے، کیونکہ اس پہ کافی زیادہ کنفیوژن ہو جاتا ہے جب کبھی اس کی ڈیٹیل ہمیں پتہ چلتی ہے، اور جب ہم کبھی لوگوں سے، جب ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو یوزلی لوگ ہمیں یہ آیت کا کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے۔ اب کیا بیان کیا ہے؟ اب جب میں پڑھتی ہوں تو آپ بھی دیکھیے گا اور آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، مینس مسلمان، والذین، اور وہ لوگ جو ہادو، یہودی ہوئے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ یہاں پہ لفظ کا جو ہم ترجمہ کریں نا، یہودی ہوئے ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، من آمنا، جو ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ یحزنون، وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت میں جو آپ کو سمجھ آئی ہے اور جو ہمیں بھی سمجھ آتی ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے یا جو نصارہ تھے، اگر وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں نمبر 1، اور اگر وہ اس کے بعد آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ دیکھیے، یہودی لیں یا نصارہ لیتے ہیں یا صابی لیتے ہیں، یا تو وہ سبھی لوگ اللہ پہ تو یقین سب کرتے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے کہ آخرت پر بھی کرتے ہیں، تھرڈ یہ ہے کہ وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ اب کمی یہاں پہ کس چیز کی آ جاتی ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے، ان کو آخری نبی نہیں مانتے، اور وہ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں تو ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بخشے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا دلیل دینا؟ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہو تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے اس بات کی کہ ہم کہیں نہیں جی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین لانا کہ وہ آخری نبی ہے ضروری ہے بخشنے، جنت میں جانے کے لیے۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کو اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کے لیے دلیل قرآن سے ہی دینا چاہوں گی، کیونکہ اگر میں آپ کو بتاتی ہوں یا میں مفسرین کا قول آپ کو بتا دیتی ہوں تو پھر بھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو ہم خود سے کہہ رہے ہیں نا۔ تو دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25، اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ کھول کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 25 ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک کام کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، تو بے شک ان کے لیے ہے جنتیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور چیزیں ایمان اور پھر عمل صالح، دو چیزوں کی بات ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں بھی نہیں ہے کہ آخرت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین لانا، اس میں بھی نہیں ہمیں ملتا کہ ہم نے قرآن پہ یقین لانا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن کیونکہ اسی وجہ سے میں نے یہ آیت یہاں پہ آپ کو رکھ کے دی ہے کہ کبھی بھی ایک آیت کو لے کے اس کا مطلب اخذ نہیں کیا جا سکتا جب تک ہم ساری آیتوں کو اس کے ساتھ نہ دیکھیں۔ اب اسی کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور آیت کا اگزامپل دیتی ہوں، سورۃ مائدہ، اس کی آیت نمبر 68، سورۃ مائدہ 68 آپ کھول کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی آیت کی دلیل ہے یہ، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ کون ہے اہل کتاب؟ یہ جو یہودی اور نصارہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کہ تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تقوموا التوراۃ والانجیل، کہ یہاں تک کہ تم قائم کر لو تورات کو اور تم انجیل کو قائم نہیں کرتے، مینس اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے حکموں کو تابع نہیں کرتے ہو۔ وما انزل علیکم، دیکھیں یہاں پہ آ گیا نا
کہ وما اور جو انزلا الیکم اے نبی جو تم پر نازل کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا ان میں سے کثیر لوگوں پہ ما انزلا الیکا من ربکا جو تیرے رب نے تو پہ نازل کیا طغیاناً و کفرا ان کی طغیانی مطلب ان کی شرارتوں میں اور ان کے کفر کو اور زیادہ کر دے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو تم کافر قوم پہ وہ افسوس نہ کرو کیونکہ یہ وہ کریں گے. اور پھر یہ جو آیت آئی ہے نا سورۃ بقرہ کی 62 آیت دوبارہ سے ایگزیکٹلی سوائے اس کے کہ سابقین کا لفظ وہاں پہ بعد میں ہے تیسرے نمبر پہ ہے یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہے اور اس سے فوراً ہی بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا اس بات کی. سیم آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جا کے بیان کر رہے ہیں سورۃ مائدہ میں اور اس کی ڈیٹیل بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَبِّكُم جب تک وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے جو آپ پہ نازل کیا گیا تو وہ کسی چیز پہ لَسْتَ عَلَىٰ شَيْءٍ کہ وہ کسی چیز پر نہیں ہے. اس کے علاوہ اب آپ دیکھیے ایک اور آیت سورۃ نساء کی آیت نمبر 150. اب آپ اس میں بھی دیکھیے کہ اسی آیت کی مور ڈیٹیل آتی ہے کہ ان الذین کفروا ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون جو انکار کرتے ہیں باللہ اللہ و رسولہ اور اس کے رسولوں کا ویریدون اور وہ چاہتے ہیں مطلب جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفرقہ کر دیں مینز کہ کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے. وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكَفِّرُ بِبَعْضٍ کہ ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو ہم نہیں مانتے. یہی بات آ جاتی ہے نا کہ وہ اپنے نبی پہ یقین رکھتے ہیں وہ موسیٰ تک مانتے ہیں جو یہودی ہیں جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ تک مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلین کرے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكَفِّرُ بِبَعْضٍ کہ وہ کچھ کا یقین رکھتے ہیں کچھ کے انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذالک سبیلا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کوئی راستہ بنا لیں آرام سے. اولئک هم الکافرون حقا اور بے شک یہی لوگ پکے کافر ہیں. اب کہاں جائیں گے وہ آیت لے کے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِينًا اور بے شک ہم نے کافروں کے لیے دردناک ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا ہے. اب آپ ایک اور آیت سے لیجئے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر واپس آپ دیکھیے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40-41 جو ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آپ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40-41 جو پڑھ چکے ہیں آپ وہ بھی دیکھیے گا اسی ریفرنس میں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں یہاں پہ ابھی بیان کرتی ہوں وَمَنْ يَبْتَغِي اور جو کوئی تلاش کرتا ہے غیر الاسلام دیناً دین اسلام کے علاوہ. یہ بہت سٹرونگ آیا ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ تو یہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو پھر ہم اس آیت کو جو لوگ اتنی دلیل بناتے ہیں نا اس آیت کو کہ نہیں جی سارے بس اللہ تعالیٰ نے تو نیک کام دیکھنے سارے معاف ہو جائیں گے. نہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اس بات پہ کہ وہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں ہمارا یقین نہیں ہوگا ہم قرآن پہ یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کچھ قبول نہیں کرے گا. اور اس آیت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو سفارش کی جڑ جو ہوتی ہے نا وہ کاٹ کے رکھتی ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیے آپ اس آیت کو اس طرح سے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیونکہ یہودی ہوئے اس لیے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. جب سے دنیا بنی ہے اسلام ایک ہی مذہب ہے. یہودی وہ خود ہوئے تھے نصارہ وہ خود ہوئے تھے اور والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے. دیکھیں کتنی گہرائی ہے اس بات میں بھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی مسلمان ہوئے یہودی ہوئے نصارہ ہوئے صابئی ہوئے
اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہیں، لیکن جب تک وہ نیک عمل نہیں کرتے، اللہ پہ اور آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، کوئی ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. کیونکہ یہودی دیکھیں ان میں یہی ہوتا تھا، ان کے ابھی بھی یہ ہے کہ آپ بورن یہودی ہو سکتے ہیں، آپ کنورٹ نہیں ہو سکتے. جیسے مسلمانوں میں ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم کنورژن کرتے ہیں، لیکن ان میں ایسا نہیں ہوتا. وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم لوگ پیدائشی یہودی ہیں، اور کیونکہ ہم فیورٹ قوم ہے اللہ تعالیٰ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی نسبت بھی جوڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بخشے جائیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بخشا نہیں جائے گا. نصارہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے لیے سولی پہ چڑھ گیا، اب ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا. ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہم گناہ کرتے جو کوئی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشا دیں گے آخرت میں. یہ پوری آیت میں ایکچولی یہ سفارش کا بہت بڑا رد ہے. ہمیں اس چیز کو بہت سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے کہ جب دیکھیں ہم اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ بیعت لیتے ہیں، اور وہ بیعت لینے میں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ بیعت لی، اس کی لی، اس نے کیا، وہ ایک چین کی طرح چلتی جاتی ہے چیز کہ وہ جو ہم جن کی ہم نے بیعت لی ہے وہ ہمیں بخشا دیں گے، وہ ہمیں ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کر لیں گے بات جا کے. ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی بخشائے گا نہیں، کیونکہ آخرت میں ہمارے اپنے عمل جو ہے نا وہی صرف ہمارے کام آئیں گے. اور یہ بہت جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا تو ہمارے استادوں نے اس کو اتنی مشکل سے انہوں نے کہا کہ پلیز یہ آیت یاد کر لے، کیونکہ آپ کے سامنے یہ بار بار ایسی بات آئے گی. جب آپ طالب علم بن جاتے ہیں، جب آپ قرآن سیکھتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا علم لے رہے ہیں، تو وہ یہ آیت آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. اور جواب آپ پورا سورۃ ابائدہ کی آیت نمبر 68 آپ رٹا لگا لیں اس آیت کو کہ آپ نے اس کے جواب میں یہ آیت دینی ہے، کیونکہ ایگزیکٹلی سیم ورڈز اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان کر دیا ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح سے قرآن سیکھنے کا یہی تو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیکھتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھی. جب ہمیں پتہ لگتی ہیں تو ہمیں بہت اچھا بھی لگتا ہے. اور پھر نیکسٹ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ و جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پکا عہد تم سے، اور رفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر طور خذو تم سب پکڑو ما جو آتیناکم جو دیا نا ہم نے تم کو بقوتن مضبوطی سے، وذکرو اور یاد کرو ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ. اب دیکھیے یہاں پہ پھر بنی اسرائیل کی ایک اور بات آ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ وہ جو قوم اللہ کی چنی ہوئی قوم تھی، جیسے ہم آج کہتے ہیں نا کہ مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بار بار دیکھو کہ ان پہ کتنے اللہ کے کرم ہوتے تھے، اور وہ بار بار پھر کیا حرکت کرتے تھے. یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورا لے کے آتے ہیں، آپ کو وادی طی کا واقعہ میں سنا چکی ہوں، انشاءاللہ آپ کو بار بار یہ واقعہ آتا رہے گا، کیونکہ 10 رکوع تک یہی واقعہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورا لے کے آتے ہیں، آ کے لوگوں کو جب بتاتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم ہے اس میں، اور اس طرح سے اللہ نے یہ احکامات مسلمانوں کے لیے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے لیے دیے ہیں. اب انہوں نے کہنا شروع کیا یہ تو بڑے مشکل حکم ہے، ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. یاد ہے میں نے وہ واقعہ بھی بتایا تھا کہ وہ کوہ طور پہ اپنے لوگوں کو لے کے گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا تھا. تو یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آیا تو ایکچولی کیا ہوا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، کہتے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پہ تورا کے حکم ان کو سنا رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل ہے. تو وہ 2 پہاڑ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اتنے زور سے لرزے جیسے ایسا تھا کہ وہ ان کے اوپر گر ہی جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکچولی یہ ایک معجزہ تھا جو ان کو دکھایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خذو ما آتیناکم کہ پکڑو اس کو جو میں نے تمہیں دیا ہے. اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیے ہم تو پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ لا اکراہ فی الدین، کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو پھر یہاں پہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ؟ سوچنے کی بات ہے نا. اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، غور کیجئے اس بات کو کہ بنی اسرائیل پہ سختی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ ابھی کنورٹ نہیں ہو. ایسا نہیں تھا کہ وہ ابھی ہو رہے ہیں،
और उनको दावत दी जा रही है उधर आने के लिए। ये वो लोग थे जिन्होंने दरिया को 2 हिस्से टुकड़े में होते हुए देखा था। ये वो लोग थे जिनको कोह तूर पे जाते हुए हज़रत मूसा को देखा था। इनके ऊपर कोई वादी ती में जो बादल के साए आए थे, जो मनो सलवाया था, ये देख चुके हुए थे वो लोग। तो उन्हीं लोगों को अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं, जब आप दीन के अंदर आ जाते हैं ना, जब आप कलमा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप नहीं मानते तो फिर हदें भी लगती हैं ना, फिर तो अल्लाह सुब्हाना ताला का गज़ब भी आता है। फिर तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्ज़ी से को हाँ मैं मुसलमान हूँ, मेरा दिल चाहेगा मैं ये करूँगी, मेरा दिल नहीं चाहेगा मैं वो नहीं करूँगी, फिर हम फासिक हो जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। फिर तो इधर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि खुज़ू मा आतैनाकुम, कि वो पकड़ो जो मैंने तुम्हें दिया, बिकुव्वतिन, मजबूती से, और बस करो और याद करो। और शुरू में देखिए अल्लाह ताला ने कौन सा अहद लिया था। अल्लाह ताला यहाँ पे किस अहद की बात कर रहे हैं बनी इसराइल के साथ? उनसे जो अहद लिया था, याद है क्या लिया था? कि जो नबी तुम्हारे बाद आएगा उसको उन्होंने पैरवी करनी है। उनकी किताबों में लिखा हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने सगे बेटों को पहचानते हैं, फिर भी वो इनकार कर रहे थे ना। तो अल्लाह ताला अपना अहद उनको याद करवा रहे हैं। आप ज़रा सोचिए कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या अहद लिया है। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना, वो तो हम बॉर्न मुसलमान हैं। हम ये भी सोचते हैं कि हमने मुंह से पढ़ के ऐसा हम मुसलमान नहीं हो, जो कन्वर्ट होते हैं वो पढ़ते हैं, हम तो बस बॉर्न मुसलमान हैं। लेकिन आपको अपना एक और अहद याद करवाती हूँ वापस, कि हम हर नमाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो अहद करते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये अहद है जो एक बंदा अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दिन में 19 बार करता है। अगर आप सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों को देख लें और सुबह की 2 सुन्नत उसमें शामिल कर लें तो बाकी तो आप छोड़ दें, बाकी की भी इंशाअल्लाह वो तो हम पढ़ते ही हैं। और इतना पक्का अहद करके यहाँ पे क्या किया था उन्होंने? अहद तोड़ने की बात थी ना, थोड़े से डामाडोल हुए थे तो अल्लाह ताला ने कोह तूर का पहाड़ उनके ऊपर ला दिया था। और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है हम पे कि हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है। लेकिन आप ये देखिए कि जो छोटी मोटी चीज़ें आ रही होती, कहीं ज़लज़ला आ रहा है, कहीं सैलाब आ रहा है, वो तो बड़े पैमाने पे है ना। आप छोटी छोटी देखिए, घरों में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखिए, बीमारियां देखिए, आजमाइशें देखिए। आप देखिए ये क्यों हमारे पे आ रही हैं। हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के इतने, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले बंदे हैं, फिर कहाँ पे गलती हो जाती है, ये देखने की बात है। अब मैंने पहले भी आपसे मेंशन किया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी मेरा बंदा मेरी नाफरमानी करता है, बाकी सज़ाएं तो एक साइड पे कर दीजिए, सिर्फ़ उसकी सबसे छोटी सी छोटी सज़ा ये होती है कि उसके मातहत लोग, जो कि हमारी औलाद है ना, और उसके कारोबार में जैसे अगर बिज़नेस है तो लोग हैं, अगर जिस तरह भी उसके मातहत लोगों को अल्लाह ताला उनके नाफरमान कर देता है। ये बड़ी डरने वाली बात है। हमें ये सोचना होगा कि हम कौन सा अहद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो किया, जो हमसे बार बार टूटता है। लेकिन उसमें देखिए मज़े की बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर तौबा के दरवाजे भी तो खोल दिए हैं। सारा वक्त है गुनाह होता है, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह मियाँ अब नहीं करेंगे, और अब बिल्कुल ही नहीं करेंगे, पक्का अहद कर लेते। मीसाक पक्का अहद होता है ना, पक्का अहद कर लें। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रहमतों की बारिशें नाजिल हो जाती हैं। और फिर अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं आताना बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तकून, और तुम याद करो, और तुम याद करो, किस चीज़ को याद करो? देखिए तत्तकून मीन्स तकवा बचाना। अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार क्यों बचा रहा है? इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी तो बिल्कुल कुछ नहीं है ना। अल्लाह ताला के नज़दीक तो मच्छर के, वो कहते हैं ना पैर के ऊपर जो एक छोटी सी पैरासाइट होता है, उसकी हकीकत भी नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि बिल्कुल अल्लाह के पास कोई उसकी हकीकत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में तुम इतने मगन हो गए हो कि तुम ऐसे काम कर लेते हो कि आखिरत में जाके तुम्हें सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। बिकॉज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान है, रहीम है, वो नहीं चाहते कि उसका बंदे पे कोई अजाब आए या वो तकलीफ़ में हो। इसीलिए अल्लाह ताला इस दुनिया में बंदे को छोटी छोटी तकलीफ़ें देते हैं कि किसी तरह से मुड़ आए वापस। और होता भी ये है कि जब भी कभी होता है कि हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हमें क्या होता है, फ़ौरन हम जाए नमाज़ पे बैठ जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है
الحمدللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، لیکن خوشیوں میں جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو غموں میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ یہ بات آپ لکھ لیں کہیں پہ کہ جب خوشیوں میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کا صبر بڑا مشکل ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ غم میں تو صبر ہوتا ہے، چلو جی کہتے ہیں، رو دھو کے کہتے ہیں جی اب تو کچھ ہونا نہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، صبر کر لو۔ لیکن خوشیوں کا صبر کیا ہے؟ کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بندے کو نوازتا ہے نا، تو وہ بندہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ پھر ہم وہ مستی مذاق، وہ ناچ گانا، وہ ڈھول دھماکہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہم وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صبر ہے خوشیوں میں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ، اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن میں ہمیں سکھا دیا اس کا طریقہ کہ جب آپ کو خوشیاں ملتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ آیت جس میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب تم نے اگر وہ من و سلوہ والی جو تھی کہ ہم نے من و سلوہ سے ہم تنگ آ گئے ہیں، اب ہم نے نہیں کھانا، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا جاؤ اس شہر کو، مصر کو فتح کرو، اور جب تم اندر جاؤ گے فتح کرنے کے بعد، کیونکہ خوشی ہے نا، اللہ کی نعمت ہے کہ پورا ملک فتح ہو جاتا ہے، ان کو واپس بیت المقدس میں جانے کا موقع مل جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب تم بیت المقدس میں جاؤ گے تو کیا کرنا، سجدہ کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے تم اس راستے میں، اس دروازے کے اندر داخل ہونا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی ملتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جس وقت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، دیکھیں شکر کا سجدہ ہے، شکر کے نفل نہیں ہوتے، رائٹ؟ جہاں بھی جس اللہ کی نعمتیں تو 24 گھنٹے بارشوں کی طرح ہم پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو جس وقت آپ کو یاد آ جائے، آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں وہیں سر نیچے کر دیں ایسے، سبحان اللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، از آپ کا سجدہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب دیکھیے شکر ادا کرنے کے لیے تو ہمیں بھی جب بھی کوئی ہمارا تھینک یو کہتا ہے تو اچھا ہی لگتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ لفظوں میں ہے جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے نا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بار بار جو ذکر کرتے ہیں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس تورا میں اور جو زبور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، جو احکامات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں، وہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، کیونکہ آخرت میں بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب پھر اس کے بعد آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم، پھر تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذالکا، اس کے بعد، پس لولا، اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم، تم پر، واہ، اور رحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو البتہ تم ضرور، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب دیکھیے دوبارہ سے اب پھر وہ یہی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی طور کا پہاڑ ان کے اوپر آ کے کھڑا کر دیا کہ پکڑو اس کو، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پھر سے ٹھیک ہو گئے، انہوں نے استغفار کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ بدل کے تولیتم، نا تولیتم کے بعد ہوتا ہے کہ پھر جانا، کہ پہلے وہ جس حالت میں تھے اس میں سے پھر گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پھر جاتے ہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہوتے کہ ان کی سزا پہ ایک دم سے پکڑ لیتے نا، تو پھر ان کی سزا، پھر تو وہ تباہ ہو جاتے اس قوم کی طرح جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا، قوم لوط کے ساتھ ہوا تھا، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اگر میرا فضل نہ ہوتا، اگر میں تمہیں وقت نہ دیتا تو پھر تم خاسرین میں سے ہو جاتے۔ اور وقت دینا بھی دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی کو بہت ترقی کرتا دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے بھی نہیں ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ان کی کوئی حرکت بھی مسلمان جیسی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ آیت دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں موقع دیتا ہوں بندے کو، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ واپس میری طرف پلٹ آئے اور وہ معافی مانگ لے، تاکہ آخرت کا دن جو کہ حق ہے، قیامت کا دن حق ہے نا، تو اس دن کے ڈر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندہ تکلیف میں آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا ہے اس میں۔
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آیا میں، وا اور لقد البتہ علم تم جان چکے ہو الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدو زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبتی ہفتے کے دن میں فقلنا تو کہا ہم نے لا ان کو لیے ہم ان کے کونو ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل و خوار۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایسے لگتا ہے کہ واقعے پہ ایک بات کے بعد دوسری کے بعد تیسری اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کتنے اللہ کے کرم، اور ان کی دیکھے بار بار ان کا بہکنا، بار بار ان کے غلط کام کرنا، اور انہی سب آیات سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ایز اے مسلمان ہم کیا کریں۔ آج دیکھیے ہم کس مقام پہ ہیں، مسلمانوں کا نام، ان کی عزت کس جگہ پہ ہے۔ میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں، دل ہی نہیں چاہتا، دل پھٹتا ہے ایسی بات کہہ کے کہ آج ہم لوگ جو دنیا کے سامنے ہمارا جو مقام ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری وہ آیات جو آپ بنی اسرائیل کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، آپ اپنے اوپر رکھ کے ذرا دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور یقیناً البتہ جان چکے ہو تم کہ وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے بارے میں۔ ہفتہ کیا تھا؟ اس کی جو ڈیٹیل ہے انشاءاللہ سورۃ اعراف میں آئے گی۔ ایکچولی کیا تھا کہ ہفتے کا دن اس لیے ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے ان کو، کیونکہ وہ عبادت کا دن تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ خاص کر کے یہ رکھا ہوا تھا کہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ جمعے کے دن مغرب کا ٹائم اینڈ ہفتے کا مغرب کا ٹائم، تو 24 گھنٹے بن جاتے ہیں نا۔ یہ 24 گھنٹے بنی اسرائیل کے لیے صرف عبادت کے لیے تھے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ ساحل کے اوپر تھے تو یہ مچھلیاں پکڑتے تھے، یہ ان کا کاروبار تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان کو کاروبار کرنے سے اس ایک دن منع کر دیا کہ یہ دن تمہارا کاروبار کا نہیں ہے۔ اب یہ کرتے کیا تھے؟ یہ آیت پڑھتے ہوئے میں آنیسٹلی حیرت ہوتی کہ او مائی گاڈ، ابھی ایک جگہ سے نکلتے تھے تو دوسری جگہ آ جاتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب منع کیا، انہوں نے کیا چالاکی کیا کی کہ جمعے والے دن ایک نیٹ لیتے تھے، جیسے آپ نے کبھی فشنگ کرتے کسی کو دیکھا ہے، وہ پانی کے اندر ڈال آتے تھے، اور وہ پورا وقت جیسے وہ پوری ہفتے کے دن وہ نیٹ پانی میں رہتی تھی اور اس کے اندر مچھلیاں آ جاتی تھیں، اور وہ سنڈے کو جا کے وہ اس کے اندر مچھلیاں بھری ہوتی تھی تو وہ نکال لیتے تھے۔ اور بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ کیونکہ یہ ان کا امتحان بھی تھا نا، تو کہتے ہیں کہ اتنی مچھلیاں آتی تھی کہ ابل کے جیسے پانی سے مچھلیاں نکلتی ہیں، ان کے منہوں میں پانی بھی آتا تھا کہ اتنی مچھلیاں ہیں۔ تو انہوں نے یہ راستہ کیا نکالا کہ دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کہ جی ہم ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرے، ہم تو مچھلیاں نہیں پکڑے، ہم تو سنڈے کو پکڑے مچھلیاں، بے شک اس دن آ گئی ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس بہانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کیا دیا کہ ان کو بندر بنا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے، 3 حصوں میں ہو گئے تھے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو منع کرتے تھے، بار بار منع کرتے تھے کہ مت کرو ایسے، مت کرو ایسے، گناہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن یہ سنتے نہیں تھے۔ اور ایک قوم وہ تھی جو یہ کہتے تھے کہ بس انہوں نے تو سننی کسی کی نہیں ہے، اب ہم کہہ کے بھی کیا کریں گے۔ اور ایک وہ لوگ تھے جو کر رہے تھے۔ اب دیکھیے اپنے آپ پہ ذرا لیجئے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو، فار ایگزامپل کسی نے کچھ ایسے کپڑے پہنے ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہیں، ایک آسان سی ایگزامپل یہی لگتی ہے، کچھ لوگ تو یہ کہیں گے بھئی ہم کیا کریں، وہ اس کی مرضی ہے، اس نے اگر پہنے ہیں تو وہ جواب دہ ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ایسے والے لوگ تھے جو ان کو منع کر رہے تھے کہ دیکھو یہ غلط بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے، مت پکڑو مچھلیاں، مت ایسے کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا، جب یہ صبح اٹھے ہیں نا تو پورا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا وہ شہر۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو تھا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو پوری کہانی بھی سناؤں گی کہ ان کے زمانے میں آیا تھا کہ صبح اٹھے تھے تو آدھے لوگ جو ادھر والے تھے اور ایک دیوار بیچ میں آ گئی تھی اور دوسری سائڈ کے لوگ سارے بندر بن گئے تھے، اور کہتے وہ بول نہیں سکتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے کیونکہ وہ بات نہیں کرتے، دے نو کہ ہم پہ عذاب آیا ہے۔ اور بچے کون لوگ تھے؟ صرف وہ لوگ بچے تھے جو ان کو منع کرتے تھے،
اور جو ان کے ساتھ جو کہتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو گئے تھے، وہ کونوا قردۃ خاسئین۔ اور دیکھیے آج یہ سبت کا دن تھا نا، آج اب دیکھیے جو اہل کتاب ہیں ان میں سے اگر آپ بنی اسرائیل ہیں تو ان کے لیے ہفتے کا دن ہے، اگر کرسچنس ہیں تو وہ سنڈے کو عبادت کا دن کہتے ہیں، وہ پورا دن ان کے لیے عبادت کا دن ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سا دن پسند کیا؟ جمعے کا دن۔ لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمت کتنی ہے کہ ہمارا وقت کم ہو گیا۔ جمعے کے دن میں آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس صرف وہ جب پہلی اذان ہوتی ہے اور جب تک جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اور دو فرض ہم پڑھتے ہیں، جمعہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس وقت میں ہم کوئی بھی کسی قسم کا اگر کاروبار بھی کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیع کر رہے ہو نا، جیسے کاروبار میں خرید و فروخت کرتے ہیں، اگر آپ کا معاملہ یہاں تک ہو گیا کہ آپ کی چیز وہ بک رہی تھی، آپ نے پیسے لینے تھے، اذان کی آواز آئی، وہ بیع وہاں پہ کینسل ہو جاتی ہے۔ آپ جب وہ نماز پڑھ کے واپس آؤ گے تو سودا پھر سے دوبارہ کیا جائے گا۔ اتنا سخت حکم ہے مسلمانوں کے لیے بھی، اور جتنا ان کے لیے حکم یہ سخت تھا اتنا ہی مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور بیسیکلی جمعہ تو فرض ہے آدمیوں کے لیے نا، تو ہمارے ہر آدمی کو، میں اللہ کرے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، لیکن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو جاب پہ ہیں، جو اسکول میں ہوتے ہیں، اب تو دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ ہر اسکول میں، اگر آپ کے بچے امریکن اسکول میں بھی ہیں تو وہاں پہ بھی جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو آپ کو جمعے کی چھٹی دیتے ہیں، وہ اتنے ٹائم پہ آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں اسکول میں۔ اگر آپ کسی جاب پہ ہیں یا کاروبار میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، آپ اس وقت آپ جو بھی کام کریں کہ وہ اتنا ہی سخت حکم نازل ہے آپ کے اوپر بھی، آپ جمعہ نہیں چھوڑ سکتے۔ 5 وقت کی نماز تو ڈیفینیٹلی وہ بھی فرض ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن جمعے پہ اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم بزی تھے، چلو ہم نے نہیں پڑھا، یا اس طرح سے جمعہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ یہ بہت بڑا حکم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَاهَا، اور بنا دیا ہم نے اسے نکالن کہتے ہیں عبرت، بڑی ذلت والی عبرت جس کو کہتے ہیں نا، نکالن عبرت لی واسطے ماں جو بینا یدیہا، جو ان کے سامنے تھے، جو اس وقت لوگ ان کے پاس تھے ان کے لیے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد کے تھے، وموعظۃ، اور وہ نصیحت ہے۔ اور اس بات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت بتا رہے ہیں نا، اس میں نصیحت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اب قرآن میں دیکھیں بار بار متقی کا لفظ آتا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ اب آپ نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ پوری 5 آیات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ متقی کی ڈیفینیشن بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ایسے